السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ ہٹو میرے راستے سے، مجھے باہر جانا ہے۔ حویلی کے اندر میرا دم گھٹ رہا ہے۔ مناہل شاہ گیٹ کے سامنے کھڑی چوکیدار پر چلا رہی تھی، جو گیٹ کھولنے سے انکار کر رہا تھا اور اسے باہر جانے سے روک رہا تھا۔ بی بی صاحبہ، اس وقت حویلی کی کسی بھی عورت کو یوں اکیلے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، تو میں آپ کو کیسے جانے دوں؟ چوکیدار لڑکے نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ وہ بیچارہ ڈر بھی رہا تھا کہ نہ جانے یہ ولایتی مالکن اس کے ساتھ کیا کرے گی۔ گل خان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ غصے سے جھنجھلا اٹھی اور غصے میں آگے بڑھی۔ وہ زبردستی گیٹ کھولنے لگی تھی۔ اس کا حویلی میں دم گھٹ رہا تھا۔ وہ صبح سے آئی ہوئی تھی اور اب تک باہر نہیں نکل پائی تھی۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ سردیوں کی وجہ سے اندھیرا تو ہو چکا تھا، لیکن اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ امریکہ میں وہ رات کے 10 بجے تک گھر سے باہر رہتی تھی اور کوئی بھی اسے روکنے والا نہیں ہوتا تھا، لیکن یہاں کا ماحول اس کی برداشت سے باہر تھا۔ بی بی صاحبہ، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ ایسا نہیں کر سکتی، ورنہ شاہ جی کو مجھے جواب دینا پڑے گا۔ گل خان بیچارہ اس کے سامنے منتیں کر رہا تھا اور وہ بڑے سے گیٹ کو کھولنے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی اور اس کی کوئی بھی بات نہیں سن رہی تھی۔ اچانک سے گل خان خاموش ہو گیا، کیونکہ اب اسے بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دور سے اسے چھوٹا شاہ آتا ہوا دکھائی دیا تو وہ ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑا ہو گیا۔ مناہل کا رخ دوسری طرف تھا۔ وہ گیٹ کھولنے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ پیچھے کون کھڑا ہے۔ بڑے آئے، دیکھتی ہوں کون مجھے روکتا ہے۔ میں جاؤں گی اور ساری رات باہر رہوں گی، جسے کہنا ہے کہہ دو۔ وہ دوسری طرف رخ کیے بات کیے جا رہی تھی۔ وہ اونچی آواز میں گل خان کو ہی سنا رہی تھی۔ اچانک سے کسی نے اسے کندھے سے پکڑ کر پیچھے کیا تو وہ گرتے گرتے بچی۔ وہ بے انتہا غصے میں آ گئی تھی۔ اس نے سمجھا تھا کہ شاید گل خان نے ہی اس کے ساتھ یہ حرکت کی ہے، اس لیے بنا دیکھے وہ اس انسان کے چہرے پر تھپڑ مارنے لگی جس نے اسے پیچھے کیا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس کی نگاہ صارم شاہ پر گئی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اب اسے پہلے سے بھی زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ آخر اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی۔ جاہل انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ اور تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ وہ غصے سے دھاڑی تو وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حویلی کی ایک عورت اتنی اونچی آواز میں بات کر رہی ہے۔ ان کی حویلی میں عورتوں کو اتنا اونچا بولنے کی اجازت نہیں تھی، مگر وہ تو اپنی زندگی کے 15 سال امریکہ میں اپنی خالہ کے گھر گزار کر آ رہی تھی، اسی لیے اسے یہاں کے رسم و رواج بھول چکے تھے۔ وہ چھوٹی سی عمر میں یہاں سے چلی گئی تھی اور اب یہاں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، اسی لیے اسے یہاں کے رواج الجھن میں مبتلا کر رہے تھے۔ بدتمیز لڑکی، منہ سنبھال کر بات کرو۔ تمہیں پتہ بھی ہے تم کس سے بات کر رہی ہو؟ اگر دوبارہ میرے سامنے زبان چلائی تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا، آئی سمجھ؟ وہ غصے سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ صارم شاہ نے اس کے ہاتھوں کو سختی سے پکڑ رکھا تھا، جسے وہ چھڑوانے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی، لیکن وہ چھڑوا نہیں پا رہی تھی، کیونکہ اس کے ہاتھ کسی عام شخص کے نہیں بلکہ صارم شاہ کی گرفت میں تھے، اور وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ حویلی کا ولی عہد تھا، جس نے پورے 3 گاؤں پر حکومت کر رکھی تھی۔ باپ اور چچا کے زندہ ہوتے ہوئے بھی اس کی مقبولیت زیادہ تھی۔ پینڈو انسان، چھوڑو میرا ہاتھ ورنہ۔ وہ غصے سے دھاڑی تو صارم سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ورنہ کیا؟ کیا کر لو گی تم؟ بتاؤ مجھے، کیا کر لو گی تم؟ ہاتھ چھڑوا سکتی ہو تو چھڑوا لو۔ وہ غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تو مناہل، جو شاہ فیملی کی سب سے چھوٹی ممبر تھی، آنکھوں میں نمی لیے اس انسان کی طرف دیکھنے لگی جو کچھ گھنٹے پہلے
اسے ایئرپورٹ سے لایا تھا، لیکن اس وقت مناہل کو لگا تھا کہ اس میں بڑی تہذیب اور تمیز ہے، کیونکہ اس نے بالکل بھی اس کے ساتھ ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ لیکن اب مناہل کو لگ رہا تھا کہ پہلے اس کا اندازہ غلط تھا۔ آخرکار مناہل نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوا ہی لیا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ خود چھڑوانے میں کامیاب ہوئی ہے، حالانکہ سارم نے خود ہی اس کے ہاتھ چھوڑے تھے۔ چپ چاپ اندر چلو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں یہاں پر تمہاری بکواس سننے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تو تمہاری اور چوکیدار کی باتیں سن کر یہاں آیا تھا کہ تم نے کیا تماشا لگا رکھا ہے۔ وہ اب بھی غصے سے بول رہا تھا اور اسے اندر چلنے کا کہہ رہا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی، جو کرنا ہے کر لو، میرا باہر جانے کو دل کر رہا ہے۔ وہ اسے یہ کہتے ہوئے ایک مرتبہ پھر گیٹ کی طرف مڑ گئی۔ چوکیدار دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ولایت سے آئی ہوئی چھوٹی مالکن کو ہو کیا گیا ہے۔ اس نے تو آج تک ایسی لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی، دیکھی تو سارم نے بھی نہیں تھی، لیکن اسے کچھ نہ کچھ اندازہ تھا، کیونکہ وہ اپنی پڑھائی شہر سے ہی کر کے آیا تھا۔ لیکن وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ یہاں پر سبھی لوگ ان پڑھ ہیں، ایک وہی ہے جس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رکھی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سارم نے اس سے بھی زیادہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رکھی ہے، مگر پاکستان میں رہ کر۔ وہ جانے لگی تو سارم نے ایک مرتبہ پھر سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے حویلی کے اندر کی طرف لانے لگا۔ وہ چلا رہی تھی، چھوڑو میرا ہاتھ، لیکن وہ اسے تھامے ہوئے بس اندر کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج اسے سب بڑوں کے سامنے کٹہرے میں کھڑا کرے گا، کیونکہ جب وہ اسے لینے کے لیے گیا تھا تو اس وقت بھی اس کی حرکتیں اس سے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اس وقت اسے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر ایک ایسی لڑکی سے کیسے بات کرے جسے وہ بچپن کے بعد آج پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ لیکن اب یہ سب اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اس وقت بھی وہ گاڑی کے باہر منہ نکال کر سیلفیز بنا رہی تھی، اور کپڑے بھی کچھ عجیب سے پہنے ہوئے تھے۔ لیکن حویلی آتے ہی اس نے کپڑے چینج کر لیے تھے، اس لیے ہی وہ خاموش ہو گیا تھا، اور اب وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سب کے سامنے لے جا رہا تھا۔ لان سے ہوتے ہوئے وہ اب مین ہال میں پہنچ چکے تھے۔ ڈرائنگ روم میں سبھی لوگ بیٹھے رات کے کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ ملازمائیں ڈائننگ ٹیبل پر کھانا سیٹ کر رہی تھی، لیکن ابھی 5-10 منٹ لیٹ تھا۔ اس نے ہال میں پہنچتے ہی مناہل کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ دونوں ہال میں پہنچ چکے تھے۔ سب لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا بیٹا، تم نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ رضیہ بیگم نے پوتی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کہا تو سارم ایک دم سے پھٹ پڑا۔ دادی، آپ مجھ سے کیا پوچھتی ہیں؟ آپ اس سے پوچھیں کہ کیوں اس وقت اکیلی حویلی سے باہر جانا چاہ رہی ہے۔ آپ نے اسے سمجھایا نہیں کہ یہاں پر رہنا ہے تو صحیح طریقے سے رہے، ورنہ ہم نے تو اسے امریکہ سے نہیں بلایا۔ جیسے ہی سارم نے یہ کہا تو مناہل کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ نے ہی اسے یہاں پر بلایا ہے۔ جب سے اس کی ماں کی وفات ہوئی تھی تو وہ امریکہ اپنی خالہ کے گھر چلی گئی۔ اس وقت وہ چھوٹی سی تھی، لیکن اب اس کے بابا چاہتے تھے کہ وہ اپنے ملک واپس آ جائے، اور وہ انہی کے کہنے پر واپس آئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب یہاں پر اس کا کیا حال ہوگا۔ اس وقت وہ چھوٹی سی تھی، اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ حویلی میں لوگ کیسے رہتے تھے، لیکن اب یہ سب اس کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ روتی ہوئی دادوں کے ساتھ صوفے پر جا بیٹھی اور انہیں گلے سے لگا لیا۔ دادو، دیکھے نہ سارم بھائی کو، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا۔ وہ اپنا ہاتھ دکھا رہی تھی جس پر لال نشان بنے ہوئے تھے۔ وہ نازک کلی چھونے کی وجہ سے ہی اتنا درد محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر بنے سارم کی انگلیوں کے نشان سبھی گھر والے دیکھ رہے تھے۔
اور اس پر غصہ بھی کر رہے تھے۔ سارم بھی حیران ہو گیا تھا کہ پکڑنے کی وجہ سے اتنے زیادہ نشان کیسے پڑ گئے، لیکن یہ سب چیزیں معنی نہیں رکھتی تھی۔ دادو، بس آپ سمجھا دے اسے، یہ اکیلی گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ اگر اسے کہیں جانا بھی ہوگا تو پھر میں لے جاؤں گا۔ گاؤں والے کیا کہیں گے کہ شاہوں کی عورت کیوں اس وقت گھر سے باہر نکلی ہوئی ہے؟ وہ غصے سے بس بولے جا رہا تھا اور سب گھر کے بڑے اس کی بات سن رہے تھے۔ کوئی بھی اس کی بات کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ وہ اس حویلی کا ولی عہد تھا جو ابھی تک یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کا اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے، جو بڑے ان کے بچپن میں ہی بنا چکے تھے۔ اگر اسے یہ رشتہ پتہ ہوتا تو پھر شاید وہ اسے کمرے سے ہی باہر نہیں نکلنے دیتا۔ اب تو اس نے اسے حویلی کے اندر گھومنے پھرنے کی اجازت دے دی تھی۔ دادو، میں کیوں نہ جاؤں باہر؟ میں اس ماحول کی عادی نہیں ہوں۔ بابا، بس آپ میری کل کی ٹکٹس کروائیں، میں واپس چلی جاؤں گی۔ میں یہاں پر نہیں رہ سکتی، یہاں پر مجھے بہت زیادہ گھٹن ہوتی ہے۔ وہ بھی اب بولنے لگی تھی، جو پہلے چپ چاپ روئی جا رہی تھی۔ بیٹا بس کر دو، تم ابھی یہاں پر نئی نہیں ہو، یہاں پر رہو گی تو سارے معاملات سیکھ جاؤ گی۔ بابر شاہ اپنی بیٹی کو سمجھانے لگے۔ باپ کی بات سن کر مناہل شکوہ کن نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے باپ کی وہ باتیں بھی نہیں بھولی تھی جب انہوں نے کہا تھا، بیٹا تم یہاں پر آ جاؤ، پھر جیسے تمہارا دل چاہے ویسے رہنا، تم پر کوئی روک ٹوک نہیں لگائے گا۔ اور اب وہ سیدھا مکر رہے تھے اور اسے ماحول میں ڈھلنے کا کہہ رہے تھے۔ وہ بہت زیادہ غصے میں آ گئی اور پھر غم و غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ وہ فوراً وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ گھر کے سبھی بڑے نیچے ہی بیٹھے تھے۔ اب سب لوگ سارم پر غصہ کر رہے تھے کہ تم آرام سے بھی تو سمجھا سکتے تھے۔ اس کی دادی اس سے کہہ رہی تھی، بیٹا وہ بچی ہے جس نے 15 سال امریکہ میں گزارے ہیں، اسے یہاں کے ماحول میں ڈھلنے میں کچھ وقت تو لگے گا، تم تو بس یوں ہی اس پر سختی کر رہے ہو۔ رضیہ بیگم سارم کا ہاتھ پکڑ کر اسے بڑے آرام سے سمجھا رہی تھی اور وہ چپ چاپ سن رہا تھا لیکن سمجھ نہیں رہا تھا۔ وہ ان کی بات کو ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا۔ اب تو اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس پھلجڑی پر اتنی پابندیاں لگائے گا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے گی۔ وہ اسے یہاں سے بھگانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اسے یہ بھی منظور نہیں تھا کہ وہ یہاں پر آ کر ان کا ناک کٹوائے۔ مناہل اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ اس نے دروازہ بھی بند کر رکھا تھا۔ وہ غصے سے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ میں چلی جاؤں گی یہاں سے، میں یہاں پر نہیں رہوں گی۔ وہ اب خود ہی بولے جا رہی تھی۔ اسے سب پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا اور سب سے زیادہ غصہ اسے سارم پر آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر وہ اس پر اتنی پابندی کیوں لگا رہا ہے، آخر اس کا لگتا کیا ہے، بس ہے تو ایک کزن ہی نا۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ وہ ویسے بھی غصے کی تیز تھی اور اسے اپنے اوپر کسی کی پابندی تو بالکل بھی منظور نہیں تھی، لیکن وہ کیا کرتی، اب یہاں پر آ چکی تھی تو اپنی مرضی سے کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ صبح باہر گاؤں گھومنے کے لیے جائے گی اور دیکھے گی کہ کون اسے روکتا ہے۔ یہی سوچتے سوچتے وہ بیڈ پر آ گئی اور کھانا بھی نہ کھایا۔ وہ اب اپنا موبائل استعمال کر رہی تھی اور اپنی خالہ سے چیٹنگ میں لگی ہوئی تھی اور انہیں اپنے دکھ درد بتا رہی تھی کہ یہاں پر اس کے ساتھ کون کون سے ظلم ہو رہے ہیں۔ اس کی خالہ اسے سمجھا رہی تھی، بیٹا یہ تمہارا خاندان ہے، تم اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتی، اور میری بھی یہی خواہش ہے کہ تم یہاں پر رہو۔ امریکہ کا ماحول بھی اتنا ٹھیک نہیں ہے کہ میں تمہیں یہاں پر اپنے پاس رکھوں۔ وہ بیچاری بھی ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔
وہ اپنے شوہر کے ساتھ وہاں پر رہتی تھی۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے بہن کی بیٹی کو 15 سال پالا تھا۔ وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی، لیکن بہنوئی نے ہی انہیں اتنی اجازت نہ دی، اسی لیے بیٹی کو واپس بلا لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ اب سب گھر والے سو چکے ہوں گے۔ اس نے سوچا کہ اگر باہر نہیں نکل سکتی تو لان میں ہی ادھر سے ادھر ٹہل لے۔ ویسے بھی واک کرنے کی اس کی بہت پرانی عادت تھی۔ وہ روز کھانا کھانے کے بعد واک کرتی تھی۔ بھلے ہی آج اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن واک کرنا پھر بھی ضروری سمجھا، اور اسے تھوڑی بہت بھوک بھی لگ رہی تھی، اس لیے سوچا کہ جا کر کچن سے کچھ کھا بھی لوں گی اور اس کے بعد واک بھی ہو جائے گی۔ وہ نیچے آئی تو ہر طرف سناٹا تھا۔ سب لوگ سو چکے تھے، کیونکہ گاؤں میں ہر کوئی 9 بجے تک سو جاتا تھا، اور اب تو 9:30 بج رہے تھے۔ وہ سب سے پہلے کچن میں گئی۔ اسے غصہ بھی آ رہا تھا کہ سب نے اسے کھانے پر بھی نہیں بلایا۔ سب نے اسے اسی لیے ہی نہیں بلایا تھا کہ ابھی وہ غصے میں ہے۔ اگر اسے زیادہ بلایا جائے تو وہ یہ سمجھے گی کہ اس پر اس معاملے میں بھی زبردستی کی جا رہی ہے۔ وہ کچن میں آئی، کچن کی لائٹ آن کی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جیسے ہی اس کی نگاہ فریج پر پڑی تو وہ فوراً سے اس طرف گئی، لیکن اندر پڑے کھانوں کو دیکھ کر وہ عجیب سے منہ بنانے لگی۔ وہاں پر کچھ بھی اس کی مرضی کے مطابق نہیں تھا۔ سارے دیسی کھانے پڑے تھے، حالانکہ وہ تو فاسٹ فوڈ کھانے کی عادی تھی۔ پھر آخر کار اس نے بریانی والا ڈونگا اٹھایا اور باہر نکال لیا۔ وہ اوون ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ گاؤں میں اب تک اوون آ چکا ہوگا، لیکن یہاں پر تو اوون کا نام و نشان تک نہیں تھا، بلکہ یہاں پر تو سوئی گیس بھی نہیں تھی۔ ان لوگوں نے سلنڈر بھی بھروا رکھے تھے۔ سارا کام سلنڈر پر ہی ہوتا تھا، اور گاؤں کے بیچارے غریب لوگ تو لکڑیوں پر کام کرتے تھے۔ ایک شاہ حویلی ہی تھی جہاں پر سارا کام گیس پر ہوتا تھا۔ جب اسے یہ احساس ہوا کہ یہاں پر اوون نہیں ہے تو وہ جھنجھلا کر سلیب پر چڑھ بیٹھی۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ اسے چولہے پر چیزیں گرم کرنے کی عادت نہیں تھی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک سے کچن کا دروازہ کھلا جو اس نے بند کر دیا تھا، اور وہی جانی دشمن اندر آتا دکھائی دیا جس کی وہ شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے ایک نظر صارم پر ڈالی اور پھر رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ یہ کیا؟ تم رات کے اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ اونچی آواز میں بولتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر وہ فوراً سے پیچھے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اب میں یہاں پر بھی نہیں بیٹھ سکتی؟ کیا یہاں پر بیٹھنے کی بھی پابندی ہے؟ وہ ایک دم سے غصے میں آ گئی۔ اس کی چھوٹی سی ناک غصے میں لال ہو رہی تھی، جسے دیکھ کر صارم کی ہنسی نکل گئی۔ نہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ یہاں پر تو تم آ سکتی ہو، بس میں نے ویسے ہی پوچھا کہ اب کیوں کھانے کے لیے آ گئی؟ پہلے تو ناک منہ چڑھا کر چلی گئی تھی، اب بھوک لگ گئی ہے کیا؟ وہ اس پر طنز کرتے ہوئے بولا تو وہ تلملا اٹھی۔ وہ ایک دم سے سمجھ گیا کہ وہ کھانے کے لیے ہی آئی ہوئی ہے، کیونکہ اس کے پاس ہی بریانی کا ڈونگا پڑا تھا۔ تم سے بدتر، یہ میرا اپنا گھر ہے، میں چاہے کھاؤں یا نہ کھاؤں، میں کوئی تمہاری پابند نہیں ہوں، اور پلیز جاؤ یہاں سے، میں تم جیسوں کے ساتھ بات کرنا بھی گناہ سمجھتی ہوں۔ وہ ایک یہ کہتے ساتھ ہی سلیب سے نیچے اتری اور اب ایک برتن میں چاول ڈال رہی تھی تاکہ اسے چولہے پر گرم کر سکے۔ وہ دور کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسے یہ سب کرنا نہیں آ رہا، مگر پھر بھی اس کی کوئی ہیلپ نہیں کی اور وہیں اکڑ کر کھڑا رہا۔ جب اس نے چولہا آن کیا تو وہ جل ہی نہیں رہا تھا، کیونکہ مین پائپ سے گیس بند کیا ہوا تھا۔ ملازمہ رات کو ایسے ہی کر کے جاتی تھی تاکہ کوئی نقصان نہ ہو جائے، اور وہ چولہے کا بٹن چلانے میں لگی ہوئی تھی۔
شٹ، یہاں پر تو ہر چیز ہی بیکار ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سارم کو بڑا مزہ آ رہا تھا۔ کیوں محترمہ، آگ چلانا بھی نہیں آتا کیا؟ منہ سے تو ہر وقت آگ نکالتی رہتی ہو، تو یہاں کیا ہو گیا ہے؟ وہ اس پر طنز کرتے ہوئے بولا تو وہ مزید تلملا اٹھی۔ میرے سامنے زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ نکلو یہاں سے۔ مجھے کرنے دو جو میں کرنے کے لیے آئی ہوں۔ وہ ایک دم سے پھر سے غصے میں آ گئی، مگر اس کے غصے سے سارم کو بالکل بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ اس کا مذاق بنا رہا تھا اور اسی سے ہی لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اچھا چھوڑو ان سب باتوں کو، میں تمہیں آگ جلا کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہتا ہوا بڑھا اور مین ہینڈل آن کر دیا تو چولہے سے گیس نکلنے کی آواز آنے لگی۔ سارم نے ماچس اٹھا کر آگ جلا دی۔ آگ بھڑک اٹھی تھی اور پھر اس نے وہ اسٹیل کا برتن جس میں اس نے 1-2 چمچ ہی چاول ڈال رکھے تھے اسے آگ پر چڑھا دیا۔ بس اتنا سا کام تھا، اور تم کب سے جل کر کوئلہ ہوئی جا رہی ہو۔ وہ ایک مرتبہ پھر سے اس پر طنز کر چکا تھا۔ میرے اوپر زیادہ احسان کرنے کی ضرورت نہیں، میں یہ نہیں کھانے والی، اب یہ خود ہی کھاؤ، میں آرڈر کر لوں گی۔ اپنی ہوڈی کی جیب سے موبائل نکالنے لگی تو سارم کا قہقہہ نکل گیا۔ وہ پیٹ پکڑ کر ہنسے جا رہا تھا۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ وہ سوالیہ لہجے میں بولتی ہوئی اس کی طرف دیکھنے لگی، مگر سارم اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ پیٹ پکڑ کر بس ہنسے جا رہا تھا، اور پھر آخر کار اس نے خود پر کنٹرول کیا، اور جب اسے ساری بات بتائی تو وہ مزید تلملا گئی۔ اس نے کہا تھا کہ یہاں پر کچھ ڈیلیور نہیں ہوتا، اور وہ یہاں پر فوڈ ڈیلیور کروانے کا سوچ رہی تھی۔ بائی دا وے، ساری مخالفت ایک طرف، ویسے مجھے یہ تو بتاؤ تم لوگ یہاں پر رہتے کیسے ہو؟ نہ ہی تم کچھ آرڈر کر سکتے ہو اور نہ ہی گھروں سے باہر نکل سکتے ہو۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تم لوگ یہاں کے غلام بن کر رہ گئے ہو۔ جب اس نے یہ کہا تو سارم بھی سیریس ہو گیا۔ محترمہ، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، بس ہم نے اپنی اقدار کو نہیں چھوڑا، اور یہ جو پابندیاں ہیں نا باہر نہ نکلنے والی، یہ صرف تم جیسی عورتوں پر ہیں، مجھ پر نہیں۔ میں تمہیں سارا دن حویلی میں نظر نہیں آؤں گا، بس رات کو ہی نظر آؤں گا، کیونکہ میں سارا دن اپنی مرضی سے باہر ہوتا ہوں۔ اس نے کالر جھٹکتے ہوئے کہا تو وہ عجیب سا منہ بنا کر رہ گئی، کیونکہ اور تو وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ چاول گرم ہو چکے تھے۔ سارم نے گیس آف کیا اور وہاں سے جانے لگا تو وہ اسے روکنے پر مجبور ہو گئی۔ بات سنو میری۔ اس نے اسے آواز دی تو وہ رک گیا اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہاں پر آس پاس کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر بندہ کوئی اچھا سا کھانا کھا لے، فاسٹ فوڈ وغیرہ؟ وہ اپنی ہی ٹون میں ہاتھ ہلا کر بولی تو وہ ایک مرتبہ پھر سے ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ جناب اعلیٰ، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ اس وقت گاؤں میں ہیں اور یہاں پر میلوں میل تک کوئی ایسی جگہ نہیں ہے۔ ہاں، ایک تندور والا ہے جہاں سے گاؤں کے لوگ کبھی کبھی روٹیاں بنوا لیتے ہیں، اگر کہو تو وہاں سے روٹی لا دوں؟ وہ شرارت کے ساتھ بولا تو وہ غصے سے پھڑ پھڑا اٹھی۔ زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ وہ دوبارہ سے وہی بات کر رہی تھی، حالانکہ وہ جواب دے چکا تھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر سے ساری بات کلیئر کر کے وہاں سے چلا گیا کہ یہاں آس پاس اسے کوئی بھی کھانے کی ایسی جگہ نہیں ملے گی، اور نہ ہی وہ یہاں پر فوڈ ڈیلیور کروا سکتی ہے۔ وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ بریانی گرم کرنے کے بعد اب ٹھنڈی ہونے لگی تھی، لیکن مناہل نے اسے چھوا تک نہیں تھا۔ اس کا بریانی کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا کہ وہ کس جنگل میں آ کر رہنے لگی ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ زیادہ دن یہاں پر نہیں ٹکے گی، لیکن بھوک بھی تو ستا رہی تھی۔ بھوک میں انسان کچھ بھی کھا سکتا ہے، اسی لیے وہ بھی اسی گرم بریانی کو کھانے لگی جو سردی کی وجہ سے دوبارہ ٹھنڈی ہونے لگی تھی۔ یہاں بریانی کھانے کے بعد وہ اب لان میں آ گئی
اور ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ موبائل پر اس نے اپنا فیورٹ سانگ پلے کیا ہوا تھا اور جوتے بھی ایک طرف اتار رکھے تھے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اپنے اندر انڈیل رہی تھی۔ سردی بھی لگ رہی تھی، لیکن پھر بھی اسے اچھا لگ رہا تھا۔ ویسے تو اتنی زیادہ سردیاں نہیں آئی تھیں، ابھی اکتوبر ہی تھا، لیکن گاؤں میں ابھی سے ہی سردی نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ وہ ادھر سے ادھر چل رہی تھی کہ اچانک سے اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، تو اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ سب لوگ سو چکے ہیں، اسی لیے یہاں پر آئی تھی۔ اب ڈر رہی تھی کہ نہ جانے اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ اس نے گاؤں کے بارے میں عجیب عجیب باتیں بھی سن رکھی تھی، اور بچپن کی باتیں اسے آج تک نہیں بھولی تھی کہ یہاں پر جنات لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہوتی، سالم نے اسے آواز لگائی تو وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں بے انتہا غصہ تھا، اور وہ مٹھیاں بھینچے غصے کی بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر بولی کچھ بھی نہیں۔ کیا ہوا؟ ڈر گئی کیا؟ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی دیکھ کر وہ مسکراتا ہوا بولا، تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، کیوں؟ کوئی جن ہو تم جو میں تم سے ڈر جاؤں؟ اور میں کسی سے ڈرتی نہیں ہوں۔ وہ ایک ادا سے بالوں کو پیچھے کرتی ہوئی بولی، تو وہ اسے دیکھنے لگا۔ وہ اسے پہلی مرتبہ نظر بھر کر دیکھ رہا تھا، اور بس دیکھتا ہی گیا۔ بلیک کلر کی ہوڈی، نیچے شلوار قمیض پہنی ہوئی، گلے میں دوپٹہ اور شولڈر کٹ بال اتنے حسین لگ رہے تھے کہ ایک منٹ کے لیے وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ گرے آنکھوں کو تو دیکھنے کے بعد وہ اور کہیں دیکھ ہی نہیں پایا تھا۔ گرے کلر کی آنکھیں اس کے سرخ و سفید چہرے پر اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ جیسے کوئی گڑیا ہو۔ او مسٹر، ہوش میں آؤ، وہ اس کے سامنے ہاتھ لہراتے ہوئے بولی، تو وہ ہوش و حواس کی دنیا میں واپس آ گیا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تمہیں رات کو نہیں گھومنا چاہیے، ورنہ بھوت پریت چمٹ جائیں گے، چلو یہاں سے۔ وہ ایک مرتبہ پھر سے اسے یہاں سے بھگانا چاہ رہا تھا، کیونکہ وہ اس کے خیالوں میں کھو سا گیا تھا، اور اب اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ وہ اسے دیکھتا تو پھر اسے ہی دیکھتا رہ جاتا۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی وہاں سے آ گئی۔ ویسے بھی وہ اس کی موجودگی میں وہاں پر رکنا نہیں چاہتی تھی۔ گھر سے باہر تو وہ جا نہیں سکتی تھی، اس لیے پھر سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے سوچا کہ بس اب سو ہی جاتی ہوں، صبح جلدی اٹھ کر گاؤں کی سیر کے لیے جاؤں گی۔ اس نے لیمپ آف کیا اور کمبل میں منہ چھپا کر سو گئی، تو بڑی جلدی ہی اسے نیند آ گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ اس کا پلان تھا کہ وہ صبح جلدی اٹھ کر گاؤں کی سیر کے لیے جائے گی، لیکن اب تو 9 بج چکے تھے۔ اس نے جیسے ہی گھڑی کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ 7 بجے تک تو ضرور اٹھ جائے گی۔ وہ بستر سے اٹھی اور دروازہ کھولنے پہنچ گئی۔ باہر آئی ہوئی ملازمہ کو دیکھ کر وہ غصے میں آ گئی، کیونکہ اس نے تو سمجھا تھا کہ شاید کوئی گھر کا فرد ہی ہے جو اسے اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ یہاں پر تو انسان سکون سے سو بھی نہیں سکتا، کیا مسئلہ ہے، کیوں آئی ہو یہاں پر؟ وہ ایک سٹ نظر اس پر ڈالتی ہوئی بولی، تو وہ بیچاری ملازمہ، جس کی عمر تقریباً اس جتنی ہی تھی، اور اسے دیکھ دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ کاش میری زندگی بھی ایسی ہوتی۔ چھوٹی بیوی، آپ کو سب لوگ ناشتے پر نیچے بلا رہے ہیں، میں بس اسی لیے آئی تھی۔ وہ کانپتی آواز کے ساتھ یہ کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند کرتے ہی وہ باتھ روم کی طرف چلی گئی، اور 15 منٹ کے اندر ہی فریش ہو کر نیچے پہنچ گئی۔ سب لوگ ناشتے پر اسی کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ اس کے آتے ہی رضیہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بہت عرصے سے چاہ رہی تھی
کہ ان کی اکلوتی پوتی یہاں پر آ کر رہے، لیکن وہ نہیں آ رہی تھی اور آخر کار وہ آ ہی گئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ گئی اور لان میں آ گئی۔ دھوپ نکل چکی تھی۔ وہ کسی سے پوچھ کر نہیں آئی تھی اور نہ ہی وہ پوچھنا پسند کرتی تھی۔ چوکیدار گیٹ پر نہیں تھا، نہ جانے وہ کہاں تھا۔ اگر ہوتا تو اسے دیکھ کر روک لیتا۔ وہ اسی وقت ہی گیٹ کھول کر باہر نکل آئی۔ باہر کا نظارہ کر کے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ ہر طرف سرسبز کھیت لہلہا رہے تھے۔ اب اسے سکون سا ملنے لگا تھا۔ پہلے تو اسے کوئی گھر سے ہی نہیں نکلنے دے رہا تھا، اسی لیے اسے یہاں پر گھٹن ہو رہی تھی۔ لیکن باہر نکل کر اسے احساس ہوا کہ گاؤں اتنا بھی برا نہیں ہے۔ وہ گاؤں کے کچے پکے راستے پر چلتی جا رہی تھی اور پھر چلتے چلتے وہ بہت دور آم کے ایک باغ میں پہنچ گئی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ باغ انہی کا ہے جس پہ وہ بچپن میں کھیلتی رہی تھی۔ اسے کچھ خاص یاد نہیں تھا، لیکن یہاں پر آ کر اسے بہت اچھا سا لگ رہا تھا۔ اسے اب گھر سے باہر نکلے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا اور حویلی میں بھی ہر طرف گہما گہمی کا سما تھا۔ سب لوگ اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ اس کا کمرہ، باتھ روم غرض کے ساری حویلی چھان لی گئی تھی، مگر وہ کہیں پر بھی موجود نہیں تھی۔ رضیہ بیگم بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ جب بچی یہاں کے بارے میں کچھ جانتی ہی نہیں تو پھر کہاں چلی گئی؟ چوکیدار پر بھی غصہ کیا جا رہا تھا کہ وہ کیا بھانگ پی کر سو رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنے سرونٹ کوارٹر میں ناشتہ کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ سارم بیٹا، تم ایسا کرو، تم جاؤ اور جا کر ڈھونڈو، وہ گاؤں میں ہی ہوگی، زیادہ دور تو نہیں جا سکتی۔ دادی کی بات سن کر وہ حویلی سے باہر نکل آیا اور اب اپنے ویگو ڈالے میں بیٹھ کر حویلی کے گیٹ سے بھی باہر نکل آیا۔ گاڑی گاؤں کے کچے راستے پر چلتی جا رہی تھی، ہر طرف دھول اڑاتی ہوئی۔ ویگو جب باہر نکلی تو گاؤں کے لوگ اسے دیکھنے لگے۔ جب بھی وہ اپنی گاڑی کو باہر نکالتا تو سب لوگ حسد بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگتے۔ شاہوں کی حویلی کے علاوہ کسی کے گھر میں اتنی بڑی گاڑی نہیں تھی، بلکہ گاڑی ہی نہیں تھی۔ وہ بہت آگے تک نکل آیا۔ وہ سارا راستہ لوگوں سے پوچھتا ہوا آیا تھا، لیکن اسے کچھ خاص معلوم نہیں ہوا تھا۔ اب بھی وہ ایک بوڑھی اماں سے پوچھ رہا تھا جو کہہ رہی تھیں کہ ہاں، ایک سونی سی لڑکی تم لوگوں کے باغ میں بیٹھی ہے، میں ابھی وہاں سے آئی ہوں۔ وہ کہہ رہی ہے کہ وہ ولایت سے آئی ہے۔ جیسے ہی اس بوڑھی اماں نے کہا تو سالم سمجھ گیا کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ مناہل ہی ہے۔ وہ حیران ہو گیا کہ آخر وہ اپنے باغ تک کیسے پہنچی۔ باغ سے بس کچھ ہی فاصلے پر تھا، اس لیے 2-3 منٹ کے اندر ہی وہیں پر پہنچ گیا۔ وہ گاڑی سے اتر کر باغ کے اندر آ چکا تھا، لیکن وہ اسے کہیں پر دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اچانک سے اسے کسی لڑکی کی چیخ سنائی دی تو وہ دوڑتا ہوا گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک سے اس نے دور نگاہ دوڑائی تو مناہل بھاگتے ہوئی آ رہی تھی اور اس کے پیچھے ایک کتا بھی تھا جو باغ کی رکھوالی کے لیے رکھا گیا تھا، اور ایک ناآشنا انسان کو دیکھ کر وہ اس پر حملہ کر چکا تھا۔ مناہل دوڑتی ہوئی آ رہی تھی اور جیسے ہی اس کی نگاہ سارم پر پڑی تو اس کے اندر امید کی ایک کرن جاگی۔ وہ اس کے پیچھے چھپنے لگی تھی۔ کتا وہیں پر آ چکا تھا، لیکن سارم کو دیکھ کر اب بھونکنا بھول چکا تھا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ وہ حیران ہو رہی تھی کہ آخر یہ کتا کیوں خاموش ہو گیا ہے۔ اس نے سارم کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور اس کی دھڑکن کی آواز سارم کو اپنے کانوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ یہ وقت یہیں پر تھم جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر بعد جیسے ہی مناہل کو احساس ہوا کہ وہ اس سے چپک کر کھڑی ہے تو فوراً سے ہاتھ ہٹا کر پیچھے کھڑی ہو گئی۔ مجھے یہاں سے لے چلو، جنگلی کتے پال رکھے ہیں تم گاؤں والوں نے، وہ رندی ہوئی آواز کے ساتھ بولی تو سارم کی ہنسی نکل گئی۔ دیکھو مجھے تو کچھ نہیں کہہ رہا،
تمہیں بڑا شوق تھا نا ولایت میں رہنے کا، اگر تم بھی گاؤں میں رہتی تو تمہیں بھی کچھ نہیں کہتا اور تم سے بھی مانوس ہو جاتا۔ یہ حویلی کے سبھی لوگوں سے مانوس ہے۔ جیسے ہی سارم نے یہ کہا تو وہ باغ کی طرف ایک نظر دوڑانے لگی۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ باغ کچھ دیکھا دیکھا سا لگ رہا ہے، بھلے ہی وہاں پر بہت زیادہ تبدیلیاں ہو چکی تھیں، لیکن آم کا وہ سب سے بڑا پیڑ جس پر وہ اپنی دوستوں کے ساتھ کھیلتی، وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ سورج کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ 1 منٹ کے اندر ہی وہ سمجھ گئی کہ یہ انہی کا ہی باغ ہے۔ تم سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ آخر میں وہ سارم سے یہ کہتی ہوئی اس سے دور ہٹ کر جانے لگی۔ وہ اب اکیلی ہی گھر جانے لگی تھی۔ وہ جیسے ہی اس سے ذرا دور ہٹی تو شکاری کتے نے ایک مرتبہ پھر سے اس پر بھونکنا شروع کر دیا، تو وہ ڈر کے مارے بھاگتی ہوئی آئی اور سارم کو پیچھے سے تھام دیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر سے رونے والی ہو گئی۔ سارم کو بڑا سکون مل رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ بس کتا بھونکتا رہے اور وہ اسے تھامے کھڑی رہے، لیکن وہ اس کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کتے کو وہاں سے بھگا دیا اور پھر اسے باغ سے باہر لے آیا۔ وہ اب گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی آنکھوں میں آنسو لیے یہ سوچ رہی تھی کہ یہاں پر اس کا رہنا ناممکن ہے۔ اس نے سوچ دیا تھا کہ وہ آج ہی اپنے بابا سے بات کرے گی کہ وہ یہاں پر نہیں رہ سکتی، وہ اس کی ٹکٹس کروا دے۔ گاڑی چلتی جا رہی تھی۔ سارم فرنٹ مرر سے اسے نہارے جا رہا تھا، جس کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر اداسی تھی۔ اداس چہرہ دیکھ کر وہ بھی اداس ہو گیا۔ اس کا چہرہ کھلکھلاتے ہوئے اچھا لگتا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس سے کہے کہ اب تو وہ گاڑی میں آ بیٹھی ہے، اب تو کتا نہیں آ رہا، تو کیوں اتنی زیادہ پریشان ہو رہی ہے؟ لیکن اس نے سوچا کہ اگر وہ اس طرح بولے گا تو وہ سر چڑھ جائے گی، اور وہ اسے سر نہیں چڑھانا چاہتا تھا، بلکہ اس پر رعب رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے سن رکھا تھا کہ کبھی کسی لڑکی کو پسند کرو تو اسے سر پر نہ چڑھاؤ، بلکہ اس پر رعب ڈالو تاکہ وہ آپ کو کوئی خاص سمجھے۔ اور اب وہ اپنے دوستوں کی ٹرک آزما رہا تھا، اور آخر کار وہ گھر پہنچ ہی گئے۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچے تو وہ جاتے ساتھ ہی اپنی دادی کے گلے سے لگ گئی۔ اس کے بابا وہاں پر نہیں بیٹھے تھے، اگر بیٹھے ہوتے تو وہ فوراً ہی ان سے کہہ دیتی، لیکن اپنی دادی سے نہیں کہنا چاہتی تھی۔ وہ چپ سادے بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گھر کے سبھی بڑے بھی جمع ہو گئے اور اسے ہدایات دینے لگے۔ بیٹا، ہمارے خاندان کی لڑکیاں یوں گھر سے باہر نہیں جاتی۔ سب لوگ اسے سمجھا رہے تھے اور وہ چپ چاپ سنے جا رہی تھی۔ اس کے بابا بھی اب وہیں پر آ بیٹھے، لیکن اس نے سوچا تھا کہ وہ ان سے اکیلے میں بات کرے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے باپ سے بات کرتی، اس کے سر پر ایک اور بم پھوڑ دیا گیا۔ بیٹا، اگر تم یہاں پر رہو گی تو پھر تمہیں یہاں پر رہنے کی عادت بھی ہو جائے گی۔ بس تم اپنا ذہن بنا لو، اور ویسے بھی کچھ ہی دنوں میں ہم تمہارا سارم کے ساتھ نکاح کرنے والے ہیں، تو پھر تمہیں یہیں پر ہی رہنا ہوگا۔ جیسے ہی رضیہ بیگم نے عام سے لہجے میں کہا تو وہ دونوں ہکا بکا ہو گئے۔ سارم کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا، مگر وہ کچھ نہیں بولا، لیکن مناہل چپ نہیں رہی تھی۔ دادی جان، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میرا بھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں۔ وہ کانپتی آواز کے ساتھ بس اتنا ہی بول پائی۔ وہ بڑوں کے سامنے یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ اس پینڈو سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ بیٹا، یہ تمہاری یا میری مرضی نہیں، بلکہ یہ تمہارے مرحوم دادا کا فیصلہ ہے۔ انہوں نے مرنے سے پہلے ہی بچپن میں تم لوگوں کا رشتہ طے کر دیا تھا، اور اب میں صرف اور صرف ان کے فیصلے پر عمل کر رہی ہوں۔ رضیہ بیگم نے تحمل کے ساتھ کہا۔ وہ بڑی صابر شاکر خاتون تھی۔ انہیں پتا تھا کہ اس کا اس شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اس پر ایک بم پھوڑتی جا رہی تھی، اور وہ بھی بڑے آرام سے۔ مناہل کو بڑا غصہ آیا
اور وہ فوراً ہی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، مگر اس کے برعکس سارم وہیں کا وہیں بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان دونوں کی آپس میں منگنی ہو رکھی ہے، اور وہ بھی بچپن سے۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ واہ اللہ تعالیٰ، ابھی تو میں نے اسے پسند کیا ہے اور آپ ابھی سے ہی اسے میرے ساتھ ملانے لگے ہیں۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا، اور اس کی خوشی اس کے چہرے پر بھی دکھائی دے رہی تھی۔ مناہل اپنے کمرے میں آئی اور زور سے دروازہ بند کیا اور اپنا سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ لوگ اس کی یوں شادی کروائیں گے، اور وہ بھی گاؤں میں۔ اسے یہ بالکل بھی منظور نہیں تھا۔ وہ فوراً ہی اٹھی اور اپنا بیگ پیک کرنے لگی۔ 15-20 منٹ کے اندر اس نے ساری الماری خالی کر کے اپنے بیگ میں ڈال دی اور پھر نیچے پہنچ گئی۔ ابھی سب لوگ ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھے تھے۔ اسے اس طرح آتا ہوا دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ اور تو کوئی نہیں اٹھا، صرف بابر شاہ ہی اٹھے تھے اور بیٹی کو جانے سے روک دیا۔ وہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بابا، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی اور میں یہاں پر رہنا بھی نہیں چاہتی۔ آپ مجھے روک نہیں سکتے۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہاں پر اپنی مرضی سے رہوں گی، ورنہ میں واپس چلی جاؤں گی۔ وہ غم و غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ اس کے باپ نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے سب کے بیچ لے آئے۔ وہ اب صوفے پر اپنے باپ کے ساتھ بیٹھی تھی، لیکن کچھ بول نہیں رہی تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ اور پھر جب آخر میں اس کے باپ نے یہ فیصلہ سنایا، نہیں بیٹا، یہ نہیں ہو سکتا، میں اپنے باپ کی آخری خواہش ضرور پوری کروں گا، اور مجھے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ بس 1 ہفتے کے اندر اندر ہی تم دونوں کا نکاح کر دیا جائے گا۔ جیسے ہی بابر شاہ نے یہ بات کہی تو مناہل کو ایسا لگا کہ اس کے کانوں میں گرم سیسا انڈیل دیا گیا ہو۔ اس نے اسی وقت ہی سوچ لیا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے گی، لیکن یہ شادی ہرگز نہیں کرے گی۔ وہ اسی وقت ہی ایک مرتبہ پھر سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور پھر رات تک وہیں پر روتی رہی۔ جب رات کے 12 بجے تو اس نے سوچا کہ یہی وقت ہے یہاں سے بھاگ نکلنے کا۔ وہ اپنا بیگ لے کر ایک مرتبہ پھر سے باہر آ گئی تھی۔ ساری حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ چوکیدار بھی اونگ رہا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے بیگ کو گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف جا رہی تھی اور سوچ بھی رہی تھی کہ وہ گاؤں سے باہر کیسے نکلے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ گیٹ کھول کر باہر جاتی، وہیں پر سارم آ گیا، جس نے اسے اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھ لیا تھا۔ سارم کو دیکھ کر وہ بے انتہا غصے میں آ گئی۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا حویلی کے اندر لے جا رہا تھا اور وہ چلا رہی تھی، میں مر جاؤں گی مگر تم سے شادی نہیں کروں گی۔ سارم کو غصہ آ رہا تھا کہ ان کے گھر کی عزت یوں گھر سے بھاگ کیسے سکتی ہے۔ اس نے بولا تو کچھ نہیں تھا، لیکن وہ بے انتہا غصے میں تھا۔ اب وہ ڈرائنگ روم میں آ چکے تھے۔ سارم نے ڈرائنگ روم کی لائٹ آن کی اور اس پر غصہ کرنے لگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی حویلی سے بھاگنے کی؟ تم شاہ خاندان کا نام مٹی میں ڈبونا چاہتی ہو؟ میں یہ ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی ساری محبت ہوا ہو چکی تھی اور وہ غصے سے دھاڑ رہا تھا۔ اسے یہ بالکل بھی منظور نہیں تھا کہ اس کی بچپن کی منگیتر یوں شادی سے بھاگ کر جا رہی ہے۔ وہ چپ سادے بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ یہاں سے کیسے نکلے گی۔ اگر دوبارہ تم نے یہاں سے نکلنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، بلکہ آج کے بعد تم اپنے کمرے سے بھی باہر نہیں نکلو گی۔ وہ یہ کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ وہ دوبارہ سے باہر آ گیا تھا اور اب چوکیدار پر چلا رہا تھا۔ وہ چوکیدار سے کہہ رہا تھا کہ وہ بالکل اٹینشن ہو جائے جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی۔ گل خان لال آنکھیں کھول کر کرسی پر بیٹھا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کہیں سے اس کی ولایتن چھوٹی مالکن پھر سے نہ آ جائے۔ حالانکہ وہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ اس نے اپنے کمرے کا حشر کر دیا تھا
اور پھر موبائل اٹھا کر بیڈ پر جا بیٹھی۔ وہ جب بھی ڈپریشن میں ہوتی تو موبائل استعمال کرتی، اور سب سے پہلے جو ریل اس کے سامنے کھلی وہ ایک جوان لڑکی کی تھی جو بوڑھی عورت کا گیٹ اپ کیے کسی کو بے وقوف بنا رہی تھی۔ اس ریل کو دیکھ کر اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے ذہن میں خرافاتی آئیڈیا آیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کل ہی اس پر عمل کرے گی، اور آخر کار کل کا دن بھی آ گیا۔ صبح وہ اپنے کمرے میں رہی۔ اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا تھا اور نہ ہی کوئی اس کے کمرے میں آیا تھا۔ ملازمہ اسے ناشتہ وہیں پر دے گئی۔ اب اسے اس وقت کا انتظار تھا کہ کب دوپہر ہو اور سارے لوگ اپنے اپنے کام پر چلے جائیں تو وہ اس لڑکی کی طرح بوڑھی عورت کا گیٹ اپ بنا کر حویلی سے باہر نکل جائے تاکہ چوکیدار کو کچھ پتہ بھی نہ چلے۔ اور جیسے ہی دوپہر ہوئی تو وہ بوڑھی عورت کا گیٹ اپ کر کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ڈرائنگ روم میں کوئی بھی نہیں تھا، سب لوگ اپنے اپنے کاموں پر چلے گئے تھے۔ اس کی چچی اور رضیہ بیگم بھی اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلی گئی تھی، اور سارم بھی گھر پر نہیں تھا۔ اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا تھا؟ وہ اپنے ساتھ بیگ نہیں لائی تھی کیونکہ اس طرح چوکیدار کو شک ہو جاتا۔ اس کے پاس موبائل تھا، کارڈ وغیرہ ہر چیز تھی، تو پھر اسے اور کس چیز کی ضرورت تھی؟ وہ باہر آئی تو چوکیدار اسے گھوری سے نوازنے لگا، لیکن کہہ کچھ نہیں پایا۔ اکثر گاؤں کی خواتین رضیہ بیگم کے پاس اپنے مسائل لے کر آتی تھیں۔ چوکیدار نے یہی سمجھا کہ کوئی بوڑھی عورت ہے جو کوئی مسئلہ وغیرہ لے کر آئی ہے۔ اس نے اسے کچھ نہ کہا اور چپ چاپ گیٹ کھول دیا۔ مناہل فوراً باہر بھاگ نکل آئی۔ وہ چلتے چلتے اب بہت دور آ چکی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، اور وہ گھر سے بھی نکل آئی۔ سورج سر پر چڑھایا تھا، اسے بہت زیادہ پسینہ آ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ چلتی جا رہی تھی، اور آخر کار ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھ گئی۔ وہ لاٹھی جو اس نے سہارے کے لیے پکڑ رکھی تھی اسے بھی پاس ہی رکھ دیا۔ وہ اب زمین پر بیٹھی سانس لے رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ اس نے سوچا کہ کچھ وقت یہیں پر گزار کر پھر آگے کا راستہ طے کروں گی۔ دراصل وہ اس پکی سڑک کے پاس جانا چاہتی تھی جہاں سے شام کے وقت بس گزرتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شام ہونے سے پہلے ہی سارم اسے ڈھونڈ لے گا۔ اس کے نکلنے کے 1 گھنٹے بعد ہی ساری حویلی میں یہ بات پھیل گئی کہ مناہل گھر میں موجود نہیں ہے۔ سارم بھی اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ اسے اپنی دادی کی کال آئی تو وہ حیران رہ گیا، لیکن اس نے دادی سے کہہ دیا کہ مناہل تو میرے ساتھ ہے، میں اسے گھمانے کے لیے لایا ہوں۔ تو رضیہ بیگم کو سکون آ گیا اور وہ دل سے خوش ہو گئیں کہ چلو ان دونوں کی آپس میں بننے تو لگی ہے۔ سارم بہت زیادہ پریشان تھا اور اب اپنی گاڑی کو پورے گاؤں میں ادھر سے ادھر گھما رہا تھا۔ وہ باغ بھی دیکھ آیا تھا لیکن وہ کہیں پر نہیں تھی۔ اس نے جان بوجھ کر ہی دادی سے یہ کہا تھا کہ وہ اپنی منگیتر کی عزت کو نیلام نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ہی اس نے رات کے بارے میں بھی کسی کو کچھ نہیں کہا تھا۔ اور آخر کار جب اس کی نگاہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی اس پیپل کے بڑے سے درخت کے نیچے گئی جہاں پر وہ بوڑھی اماں بنی بیٹھی تھی، تو وہ اسے دیکھ کر مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ وہ گاڑی وہاں لایا اور گاڑی سے اتر کر اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، آنکھوں پر ایک چشمہ بھی تھا جس سے وہ پوری بوڑھی اماں لگ رہی تھی۔ آنکھوں پر ایک چشمہ بھی لگایا ہوا تھا جس سے وہ پوری بوڑھی اماں لگ رہی تھی، مگر وہ اسے کیسے نہ پہچانتا؟ وہ اس کی نئی نویلی محبت تھی۔ وہ اسے فوراً ہی پہچان گیا۔ بھاگنے کا شوق پورا ہو گیا یا بھی باقی ہے ہونے والی بیگم؟ جیسے ہی اس نے زمین پر بیٹھ کر اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ جو آنکھیں موندے ہوئے سکون لے رہی تھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اسے دیکھ کر اسے بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا کہ یہ جن یہاں پر بھی پہنچ گیا۔ وہ فوراً ہی وہاں سے اٹھنے لگی تو سارم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چلو اب دادی اماں، وہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہوا اس کی کلائی پکڑ کر
گاڑی کی طرف لے آیا اور اسے فرنٹ سیٹ پر اپنے ساتھ ہی بٹھا دیا اور خود بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا، لیکن ابھی تک گاڑی چلائی نہیں تھی۔ وہ اس کے حلیے کو دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا کہ گھر کے لوگ کیا کہیں گے۔ یہ اپنا حلیہ درست کر لو ورنہ تمہاری اپنی ہی بے عزتی ہوگی۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو مناہل حیران ہو گئی۔ جو آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھی وہ فوراً سے یہ سمجھ گئی کہ وہ نہیں چاہتا کہ گھر کے لوگ یہ سمجھیں کہ وہ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ تم سے مطلب، میں جیسے بھی جاؤں، میں ایسے ہی جاؤں گی، وہ بولی تو وہ مسکرانے لگا، پھر منت کرنے لگا۔ گھر میں نے کسی سے یہ بات نہیں کی کہ تم گھر سے بھاگی ہو، بلکہ میں نے گھر والوں کو یہی کہا ہے کہ تم میرے ساتھ ہو، اس لیے اپنا حلیہ درست کر دو۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے اسٹیئرنگ گھمانا شروع کر دیا۔ گاڑی چلنے لگی تھی اور وہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی اپنا حلیہ ٹھیک کر رہی تھی۔ اس نے بالوں کو ایک جوڑے میں باندھ دیا، آنکھوں کا چشمہ اتار کر ایک طرف رکھا اور دوپٹہ گلے میں لے لیا۔ وہ چادر جو اس نے اپنے گیٹ لپیٹی ہوئی تھی اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پھینک دیا۔ وہ پہلے والی مناہل بن گئی تھی۔ 15-20 منٹ کے اندر ہی وہ حویلی پہنچ گئے۔ سب لوگ انہیں دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ سب سے زیادہ خوش تو بابر شاہ تھے۔ وہ بیٹی کو ہونے والے داماد کے ساتھ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے کہ چلو ان دونوں کے آپس میں بننے تو لگی۔ سب لوگ ہی خوش تھے۔ مناہل حویلی پہنچی اور پھر فوراً سے اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر یہ انسان اس پر اتنی مہربانی کیوں کر رہا ہے۔ وہ یہ تو جان گئی تھی کہ اب وہ یہاں سے نکل نہیں سکتی، اس لیے اس کا دل پھٹ رہا تھا، لیکن وہ کیا ہی کر سکتی تھی۔ اور پھر وقت گزرتا گیا اور آخرکار جمعے کا دن بھی آ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں دلہن کی طرح سجی بیٹھی تھی۔ اسے سوچ لیا تھا کہ وہ نکاح کے آخری وقت میں انکار کر دے گی، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ آخرکار گاؤں کی کچھ لڑکیاں اسے نیچے ڈرائنگ روم میں لے آئیں، جہاں پر سبھی لوگ جمع تھے اور نکاح خواں بھی تھا۔ نکاح خواں نے اس سے پوچھا تو وہ 1 منٹ کے لیے سوچ میں پڑ گئی کہ آخر وہ انکار کیوں کرے۔ اس کا دل مچلنے لگا تھا، اسی لیے اس کے ذہن میں یہ خیال آیا، حالانکہ پہلے تو اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ آخری وقت میں انکار کر دے گی، لیکن اب انکار نہیں کر پا رہی تھی، اور آخرکار اس نے اپنی زبان کو ہاں میں ہلتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ اقرار کر چکی تھی، اور پھر اس کے بعد سارم سے پوچھا گیا۔ اس نے بھی ہنستے مسکراتے نکاح کا اقرار کر لیا۔ وہ دونوں میاں بیوی بن چکے تھے، اور وہ سوچ رہی تھی کہ آخر اس نے کیوں اقرار کیا، لیکن اس کا جواب اسے نہیں ملا، کیونکہ وہ دماغ سے سوچ رہی تھی۔ اس بات کا جواب اس کے دل میں موجود تھا۔ اور آخرکار شام بھی ہو گئی۔ اس کی چچی نے اسے اپنے بیٹے کے کمرے میں بٹھا دیا تھا۔ وہ اب سارم کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اور آخرکار اس کا انتظار ختم ہوا اور وہ بھی کمرے کے اندر آ گیا۔ اس نے بڑے پیار سے اپنی بیوی کے چہرے سے گھونگھٹ اٹھایا اور جیسے ہی اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو وہ نظریں جھکا گئی اور اس کے چہرے پر آٹومیٹک ہی ایک مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بھی حیران ہو رہا تھا کہ آخر وہ کیوں اتنا شرما رہی ہے۔ پہلے اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جب اس نے نکاح کی حامی بھری تھی اور اب یوں مسکرائے جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اسے تو اب تک اپنی سمجھ نہیں آئی تھی، تو اس کے بارے میں کیا ہی سمجھتا۔ مناہل، مجھے نہیں معلوم کہ تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم سے شادی میں نے اپنی پسند سے کی ہے۔ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ مجھے پتا ہے تمہیں یہاں پر رہنا پسند نہیں۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں روز شہر اپنے ساتھ ہسپتال بھی لے جا سکتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے ہسپتال کی بات کی تو مناہل کی ہنسی نکل گئی۔
میں کوئی مریض تھوڑی ہوں جو ہسپتال جاؤں گی، اور آپ کیوں روز ہسپتال جاتے ہیں؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو سارم ہنسنے لگا۔ اس نے چھپا رکھا تھا کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے اور پچھلے کچھ دنوں سے وہ یہاں پر چھٹی کے لیے آیا ہوا تھا، اس لیے وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ کچھ نہیں کرتا بلکہ بیکار گاؤں میں پھرتا رہتا ہے۔ محترمہ، آپ کے شوہر ایک ڈاکٹر ہیں تو مجھے تو ہسپتال روز ہی جانا پڑتا ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو مناہل کو بالکل ہی یقین نہیں آیا، لیکن اسے یقین کرنا ہی پڑا۔ وہ دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ اسے ڈاکٹر شروع سے ہی بہت زیادہ پسند تھے، اور اب اس کی قسمت میں بھی ایک ڈاکٹر آ چکا تھا۔ سارم اس کے چہرے پر آئے ہوئے محبت کے رنگ بڑے آرام سے پڑھ سکتا تھا، اس لیے وہ بھی بہت زیادہ خوش ہو رہا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔